السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرد کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی اینک۔ ناظرین، آج بات کریں گے معاشرتی نظام پر کہ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ دیکھیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی اپنا فائدہ سوچتا ہے، اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے، کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ اکیلا ہو کے رہ گیا ہے ہر انسان۔ پہلے کچھ وقت پہلے کا دیکھیں تو رونقیں تھیں، میلے تھے، بہاریں تھیں، ثقافتیں تھیں، روایات تھیں، گیدرنگ تھی، سب لوگ مل بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق ہوتے تھے، ریتیں رواجیں چلتی تھی۔ لیکن اب دیکھیں کہ انسان تنہا بس اپنے تئیں محدود ہو گیا ہے، اس کو کسی کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہیں، کوئی بیمار ہیں، اور اموات بھی زیادہ ہو رہی ہیں اسی وجہ سے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ رونقیں جو پہلے تھیں وہ اب بھی ہوں، وہ میلے اب بھی لگیں، وہ محفلیں اب بھی سجیں۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ جب ہم دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں گے، دوسروں کے فائدے بھی سوچیں گے، دوسروں کی سپورٹ کریں گے، اور جب ہم دوسروں کا فائدہ سوچیں گے، کریں گے، تو پھر اللہ ہمارا فائدہ کرے گا اور معجزاتی طور پہ کرے گا۔ تو اس کی سمجھ ایسے آئے گی کہ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں کہ کسی علاقے میں ایک چور رہتا تھا۔ وہ چوریاں کرتا تھا، اور اتنی زیادہ چوریاں کرتا تھا کہ وہ مشہور ہو گیا تھا۔ اس کو بہت فیم مل گیا تھا اس چیز میں کہ یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے، ہر کوئی اس کو پہچانتا تھا، اور وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتا تھا۔ تو وہ وہاں سے نہ تنگ آ کر اس نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، کسی اور علاقے میں چلا گیا۔ وہاں پہ جا کے ایک بزرگ کو ملا، ایجڈ بندہ تھا، اس سے مشورہ کرتا ہے کہ میں یہاں پہ کام تلاش کر رہا ہوں، مجھے کوئی کام نہیں مل رہا، میرا کوئی حل نہیں نکل رہا، میرا نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی شادی ہے، نہ کوئی پیسہ ہے۔ تو پہلے میں جہاں رہتا تھا وہاں پہ میں چوریاں کرتا تھا، تو وہاں پہ تو میں اتنا دفعہ پکڑا گیا ہوں، بدنام ہو چکا ہوں، تو مجھے اس کا کوئی حل بتائیں آپ۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا حل ایک درویش کے پاس ہے، اور وہ درویش یہاں سے مغرب کی طرف 7 پہاڑوں کے پیچھے ایک ندی ہے، اس سے پار ایک پہاڑ ہے، اس کی غار میں رہتا ہے، وہاں پہنچو، اگر تم پہنچ گئے تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب اس نے رخت سفر باندھ لیا اور نکل پڑا۔ اب وہ ان پہاڑوں کی جانب جا رہا ہے تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو جو آبادی تھی، اس کے جو آخری گھر تھے، وہاں سے وہ گزرا تھا، اسے سوچ آئی کہ میں یہاں پہ رک جاتا ہوں رات کے لیے، پہاڑوں پہ کہاں رہوں گا۔ تو اس نے ایک دروازے کو دستک دی، تو ایک بندہ نکلا، وہ کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میں نے 7 پہاڑی کراس کرنے ہیں، میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، اس کے حل کی تلاش کے لیے میں جا رہا ہوں، تو مجھے اگر آپ ایک رات کے لیے یہاں پہ رہنے دیں تو آپ کی مہربانی۔ وہ کہتا ہے بسم اللہ، آ جاؤ۔ اس نے بٹھایا، کھلایا، سلایا، صبح ہوئی، وہ نکلنے لگا، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ تم اپنے مسئلے کے حل کے لیے جا رہے ہو، میرا بھی ایک مسئلہ حل کروا دو۔ وہ کہتا ہے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، جوان ہے، اور میری سارے بزنس، میری پراپرٹی، پیسہ، بینک بیلنس، سب کی وہی مالک ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتی۔ تو جب وہ بول نہیں سکتی تو اس کی شادی بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ بڑی پرابلم ہے، اس کا کوئی حل نکلوانا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ کا بھی بات کروں گا۔ وہ وہاں سے نکل پڑا۔ جب وہ پہلا پہاڑ چڑھتا ہے نا، بڑی مشکل سے اس کے اینڈ پہ پہنچتا ہے، پیک پہ، تو وہاں پہ اس کو ایک جادوگر ملتا ہے جس کی ایج 1000 سال ہوتی ہے۔ تو وہ جادوگر سے پوچھ رہا ہے، ہاں بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ ادھر اس علاقے میں تو کوئی نہیں گزرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں اس کے حل کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ 7 سمندر پار، 7 پہاڑ پار میں نے جانا ہے، وہاں پہ ایک درویش ہے، اس کو ملنا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ادھر تم جا رہے ہو تو میرا ایک مسئلہ ہے، وہ بھی حل کروا دو، اگر تم کروا دو تو میں تمہاری سپورٹ کر سکتا ہوں، میں تمہیں بآسانی وہاں پہنچا سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس ایک جادو کی چھڑی ہے، اس کے پیچھے بیٹھو تم، آگے میں بیٹھوں گا، تو ہوا میں اڑ کے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ بٹھاؤ مجھے، رستے میں مسئلہ بھی بتانا۔ اب وہ جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری 1000 سال سے اوپر ایج ہو گئی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں نے سورگ میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، لیکن میری موت آئے گی تو میں جاؤں گا، موت ہی نہیں آ رہی، اس کا کوئی حل پتہ کرو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ ندی کے اس کنارے پہنچ جاتا ہے،
وہ جادوگر کہتا ہے کہ اس سے آگے میری رسائی نہیں ہے، میں یہاں تک ہی جا سکتا ہوں، آگے تم نے خود جانا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں سے اترا اور چھڑی سے جادو والی، اب وہ ندی کے کنارے پہ ہے، وہاں پہ ایک بڑے سائز کا کچھوا تھا۔ وہ اس کو دیکھتا ہے، یہ پریشان بیٹھا ہے کہ ہاں بھائی تم کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتا ہے میں نے ندی کے اس پار جانا ہے اور پانی اتنا گہرا اور ٹھنڈا ہے، میں کیسے کراس کروں؟ وہ کہتا ہے وہاں کیوں جانا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا ایک مسئلہ ہے، اس کا حل اس طرف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک میرا مسئلہ بھی ہے، اگر تم اس کا حل بھی نکلوا دو تو میں تمہیں اس سائڈ پہ لے جاتا ہوں، پھر ادھر بھی لے آؤں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھاؤ اور رستہ مجھے وہ میں تمہارا حل بھی نکالوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب رستے میں وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں ڈریگن بننا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں بن پا رہا، تو اس کا کوئی حل نکالو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس نے لے لیں، وہ اس غار میں پہنچا جہاں درویش بیٹھا تھا، پہنچا، سلام دعا ہوئی، بیٹھا، کچھ کھایا پیا اور بات شروع ہوئی۔ تو وہ یہ چور کہتا ہے کہ میرے پاس 4 سوال ہیں، ان کے جواب چاہیے، ان کا حل چاہیے۔ وہ درویش کہتا ہے کہ میں 3 سوالوں کے جواب دوں گا، 4 کنے۔ اب یہ پھنس گیا کہ اب کس کا کہوں کس کا نہ کہوں، تو اس کو یہ سوچ ہے کہ یار میری خیر ہے، باقی تینوں کا حل نکلوا لیتا ہوں۔ تو وہ 3 سوال بتائے دوسرے لوگوں کے جو رستے میں ملے تھے، وہ کچھوا، جادوگر اور وہ لڑکی جو بول نہیں سکتی وہ بن، تو ان تینوں کے حل بتا دیے درویش نے۔ وہ ان کے جواب لے کے نکل آیا۔ اب آیا سامنے وہ کچھوا تھا، اس کو کہتا ہے کہ مجھے اس طرف لے جاؤ، پھر میں تمہیں حل بتاؤں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ اس طرف لے گیا، وہ کہتا ہے کہ تم زور سے ٹکر مارو کنارے کے ساتھ، تمہارا خول اتر جائے گا تو تم ڈریگن بن جاؤ گے۔ اس نے ایسے ہی کیا، اس کا خول اتر گیا، وہ خود اڑ گیا ڈریگن بن کے، اور اس کا جو خول تھا اس میں ہیرے جواہرات لال موتی اتنے زیادہ تھے، وہ اس میں سیب تھے۔ اس نے وہ چادر میں پلٹ لیے اور نکلا، آگے گیا، جادوگر بیٹھا تھا۔ جادوگر کہتا ہے کہ ہاں بھائی میرے مسئلے کا حل۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس جادو کی چھڑی ہے یہ تم کسی اور کو دے دو تو تم اس دنیا سے سفر کر جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے پھر یہ تم لے لو۔ وہ اس کو پکڑاتا ہے، اس کی روح اسی ٹائم پرواز کر جاتی ہے، اس کا مسئلہ بھی حل۔ اب اس کے پاس مال و دولت بھی آ گئی اور واپسی کا سفر کا بندوبست بھی ہو گیا۔ وہ اسی جادو کی چھڑی پہ بیٹھا اور ساتوں پہاڑ کراس کیے اور اس گھر کے پاس آ کے اترا۔ وہاں آ کے دروازہ بجایا، اندر سے وہی بندہ آیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل لے کے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے آؤ آؤ بسم اللہ۔ وہ اندر آیا، اندر ساری فیملی تھی، تو اس بندے کی بیوی بھی تھی، یہ بھی اور یہ بندہ بھی۔ اب تینوں یہ بیٹھے ہیں، تو وہ اس کو حل یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کی جس بندے سے شادی ہونی ہے وہ جب بھی اس کے سامنے آئے گا تو وہ بول پڑے گی، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس کی اسی سے شادی ہونی ہے اور اس کا مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا۔ اب وہ یہ بات پوری ابھی اس نے کی تھی، ادھر سے وہ لڑکی آئی اور وہ بولتی ہے ماما، امی، تو وہ دیکھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اوئے یہ تو مسئلہ ہمارا حل ہو گیا۔ اب اس کا مسئلہ حل ہو گیا، ان کی بیٹی بولنے لگ پڑی۔ اب ان کو سمجھ بھی یہ آ گئی کہ یہ جو ہماری بیٹی ہے اس کی اسی سے شادی ہونی ہے۔ تو اب اس نے سوچا ان تینوں کا فائدہ، اور اس کا اپنا فائدہ کیا ہوا کہ اس کو ہیرے جوہرات بھی مل گئے اور واپسی کا سفر بھی آسان ہو گیا، اور اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی وہ بھی ہو گئی، اور وہی اس کے گھر کی مالک تھی اور اس کے بزنس تھے، اس کی پراپرٹیز تھیں، اس کا پیسہ تھا، وہ سب بھی اسی کو مل گیا۔ تو دوسروں کا فائدہ اس نے سوچا اور اس کا اپنا فائدہ ہو گیا۔ یہی سوچ اگر ہم سب رکھیں گے تو اللہ بھی ہمارا فائدہ کرے گا، اس لیے دوسروں کا فائدہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور مجھے دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے حقیقت کی اینک۔ فی امان اللہ۔